السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام۔ حضرات گرامی قدر، آج کی گفتگو 8 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ ان میں سے ہر ایک کا تعلق قربانی کے ساتھ ہے۔ پہلی چیز، قربانی کے لیے الفاظ کون سے استعمال کیے گئے ہیں، قرآن و سنت کے اندر کون سے لفظ آئے ہیں۔ قربانیاں 2 قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ قربانی جو حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا یا حج اور عمرہ دونوں کو سر انجام دینے والا مکہ معظمہ میں قربانی کرتا ہے۔ ان قربانیوں کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے۔
پہلا لفظ ہے الہادی۔ الہادی اس قربانی کو کہا جاتا ہے جو حاجی صاحبان یا عمرہ کرنے والے مکہ معظمہ میں حج عمرہ کے موقع پر اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں جانور، اور یہ عام ہے۔ اس قربانی پر بھی بولا جاتا ہے جو بکرے کی شکل کے اندر دی جائے، چھترے کی شکل کے اندر دی جائے، گائے کی شکل کے اندر دی جائے، یا اونٹ کی شکل کے اندر قربانی کی جائے، اس کے لیے لفظ ہدی استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقام پر یہ بات موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ لوگوں تم میں سے جو کوئی بھی حج کے دنوں کے اندر عمرے کا فائدہ اٹھائے تو اسے جو میسر قربانی ہو وہ کرے۔ دوسرا لفظ ہے البدن۔ یہ بدن بھی اس قربانی کے اوپر بولا جاتا ہے جو حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے مکہ معظمہ میں اللہ کے حضور جانور ذبح کرتے، لیکن یہ پہلے لفظ کی بنسبت خاص ہے۔ یہ صرف اونٹ کے اوپر بولا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ ہم نے اس اونٹ کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دی ہے۔ تو خاص اونٹ کی قربانی جب عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا کرے تو اس کے لیے یہ لفظ بدن کا بولا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اونٹنی کو لے کر کے ساتھ پکڑ کر کے جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارکبھا، اس پر سوار ہو جاؤ۔ وہ آگے سے کہنے لگا انہا بادانہ، حضرت یہ بادانہ ہے، مطلب یہ کہ یہ مکہ بیت اللہ جا کے اس کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، اس لیے میں اس پر سوار نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے فرمایا ارکبھا، پھر اس نے کہا یہی بات، سواری اور اس کے پاس نہیں تھی، پھر وہ شخص اس پر سوار ہو گیا۔ مقصد یہ تھا کہ لفظ بادانہ یا بدن خاص اونٹ کی اس قربانی کو کہا جاتا ہے جو حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا مکہ معظمہ قربانی کرتا ہے۔ تیسرا لفظ ہے اضحیہ، اضحات ضحیۃ۔ لفظ ایک ہے، تینوں طرح سے استعمال ہوا ہے۔ حدیث کے اندر تینوں لفظ موجود ہیں، اضحیہ، اضحات، ضحیۃ۔ یہ ان قربانیوں کے اوپر لفظ بولا جاتا ہے جو ہم اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے گھروں کے اندر، اپنے اپنے علاقوں میں قربانیاں کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ اور وہ لوگ بھی جو مکہ کے اندر موجود ہیں، حج اور عمرہ وہ نہیں کرتے، وہ بھی اپنے گھروں کے اندر جو قربانیاں کرتے ہیں، ان قربانیوں کو اضاحی، اضحیۃ، ضحایا وغیرہ کے لفظ سے بولا جاتا ہے۔ تو یہ قربانی آج کی اس گفتگو کے اندر اسی ضحیہ کے متعلق کچھ گزارشات انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسری چیز جس کا ان قربانیوں کے ساتھ تعلق ہے وہ ہے اس ضحیہ یا ضحایا کی فضیلت اور حکم۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی احادیث ملتی ہیں کہ جن کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی کرنا بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہ احب الی اللہ من ہذہ الایام۔ لوگو، کوئی ایسے سال کے اندر دن نہیں کہ اللہ رب العزت کو کوئی عمل صالح ان کے اندر زیادہ محبوب ہو، زیادہ اچھا لگتا ہو، من ہذہ الایام العشر، ان 10 دنوں کے اندر جو بھی کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے اللہ کو وہ زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے۔ ان 10 دنوں تے مراد کون سے دن ہیں؟ یہ عشرہ ذی الحجہ جس کے اندر ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اور ان کے اندر آخری 10واں دن وہ دن ہے کہ جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، جس کے اندر ہم لوگ قربانیاں کرتے ہیں۔ اور قربانی ایک بہت بڑا نیک عمل ہے۔ اس نیک عمل کی اہمیت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ عمل کتنا مبارک، کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا پسند ہے۔ ہر نیک عمل ہی پسند ہے۔ ان دنوں کے اندر صحابہ پوچھتے ہیں جی اللہ کے پیارے پیغمبر، اگر کوئی شخص جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے تو وہ بھی ان دنوں کی نیکی سے زیادہ محبوب اللہ کو نہیں؟ فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان دنوں کے اندر کوئی نیک عمل اللہ کو محبوب ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجاہد اپنی جان مال لے کر کے اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے، کافروں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیتا ہے، اس کا اجر یہ کوئی بھی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فضیلت بہت زیادہ اس عمل کی۔ حکم اس کا کیا ہے؟ حکم اس کا یہ ہے کہ یہ ہر صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے۔ جس شخص کے پاس ہمت ہے، قوت اور طاقت ہے، پیسے ہیں کہ وہ قربانی کرے، تو ایسے شخص کے اوپر یہ قربانی لازم ہے، ضروری ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جندب بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا ذبح قبل الصلاۃ، لوگو جس شخص نے بھی اپنی قربانی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر لی، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، تو اس کی جگہ پہ وہ اور قربانی ذبح کرے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم امر آ گیا، اور کوئی ایسی حدیث کے اندر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کے اندر اس سے چھوٹ نہیں دی گئی۔ کسی حدیث کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ نے اس امر سے سہولت دے دی ہو، چلو نہ کرو تو خیر صلاح ہے، کر لو تو بہتر ہے، نہ کرو گے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اور آرڈر ہے، اور حکم اور آرڈر یہ وجوب اور فرضیت پر دلالت کرتا ہے۔ کئی لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ سنت ہے، سنت ہونے کی کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں، اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے قربانی کہ جو صاحب نصاب ہیں۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ
کہ ان لوگوں کے پاس زکوٰۃ دینے جتنا مال موجود ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اگر یہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو پھر قربانی ان پر واجب یا پھر قربانی ان پر سنت ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ وہ شخص قربانی کرے جو صاحب نصاب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ کرے۔ قربانی کی جس کے پاس ہمت ہے وہ قربانی کر لے، جس کے پاس قربانی کی ہمت نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کو اس کی ہمت سے زائد تکلیف نہیں دیتے، مکلف قرار جو ہے وہ نہیں اس کو قرار دیتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر صاحب استطاعت کے اوپر قربانی کرنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض واجب کیا۔ اب تیسری بات کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں، کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے اور شریعت کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، لوگو ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا مقرر کر دیا۔ کس لیے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان بہیمت الانعام پر جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جانور چرنے والے دیے ہیں، ان چرنے والے جانوروں کے اوپر یہ اللہ کا نام لیں، یعنی اللہ کا نام لے کر ذبح کریں۔ اب یہ بہیمت الانعام کنہیں بولا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الانعام کے اندر اس بات کی وضاحت فرما دی کہ بہیمت الانعام کیا ہے۔ فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹ کی جنس میں سے دو، مذکر اور مؤنث، اونٹ اور اونٹنی۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گائے کی نسل میں سے دو، گائے یا بیل، مذکر اور مؤنث۔ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، عربی کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے شات یا عنز۔ شات یا عنز یہ ایک جنس ہے، اس جنس کے نیچے دو انواع ہیں، دو ذیلی قسمیں ہیں۔ اس عنز کو یا شات کے نیچے دو چیزیں، کون سی؟ ایک کا نام ہے معز۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، یہ معز جو چیز ہے اس میں سے یہ جنس اس کے اندر بھی دو ہیں، جس کو آج کل ہم بکرا یا بکری کہتے ہیں، مؤنث اور مذکر۔ وَمِنَ الظَّأْنِ اثْنَيْنِ، زان میں سے بھی دو، زان اس کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر اون ہوتی ہے زیادہ، جس کو آج کل ہمارے ہاں بکرا چھترا کہا جاتا ہے، دمبا کہا جاتا ہے، بھیڑ کہا جاتا ہے۔ بھیڑ یا چھترا سینگوں والا ہو بغیر سینگوں کے ہو، کانوں والا ہو بغیر کانوں کے ہو، کوئی بھی اس نسل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثمانیۃ ازواج، یہ 8 قسمیں ہیں۔ اب یہ 8 قسمیں کس کی ہیں؟ کون سی چیز؟ بہیمت الانعام۔ اب ان کے اوپر یہ عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر بطور ضحیہ کے، اضحیٰ کے، ضحایا کے آپ نے چھری پھیرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی یہ بتا دیا کہ اس سے مراد لِيَذْكُرُوا اللَّهَ
علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان دنوں کے اندر وہ بہیمۃ الانعام کے اوپر اللہ کا ذکر کریں، وہ عملاً بھی آپ نے بیان فرما دیا۔ وہ کس طرح؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس حج کے اندر آپ نے 100 اونٹ قربان کیا۔ 100 اونٹ، اس کے اندر ایک وہ بھی اونٹ موجود تھا کہ ابو جہل سے جو مال غنیمت کے اندر لیا گیا تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی قربانی خود کی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ہمارے گھر ادھر جہاں ہم موجود تھے مکہ معظمہ کے اندر، حج کے موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی حج میں ہمارے پاس گائے کا گوشت آیا۔ پوچھا گیا کہ یہ گائے کا گوشت کدھر سے آیا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے ذبح کی ہے۔ اب یہاں سے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے بھی قربان کی ہے۔ اور بکرا جو ہے، یہ بکریاں جو بالوں والی ہوتی ہیں، ماعز کی نسل میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ مدینے کی بات ہے، مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکریوں کا ریوڑ آیا۔ آپ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا کہ تم یہ بکریاں جو آئی ہیں نا، ان کو صحابہ کے درمیان قربانیوں کے لیے تقسیم کر دو۔ فرماتے ہیں میں نے تقسیم کر دیا۔ فَبَقِيَ عَتُودٌ، عتود اس بکروٹے کو کہا جاتا ہے جو جزا ہوتا ہے اور بکری کی جنس سے ہوتا ہے، ماعز کی جنس سے ہوتا ہے، اس کو عتود کہا جاتا ہے۔ چھترے کی جنس سے ہو تو اسے عتود نہیں کہتے، یہ بکری کی جنس سے ہو، بکری یا بکرا، اس کو عتود کہا جاتا ہے۔ چھوٹا بکروٹا ایک رہ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذَحِّ بِهَا أَنْتَ، اس کو تم جو ہے نا وہ ذبح کر لو، وَلَن تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، یاد رکھنا تیرے علاوہ تیرے بعد اس بکروٹے کو، اتنے چھوٹے کو ذبح کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، نہ کسی کو کفایت کرے گا۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر یہ ماعز کی جنس جو ہے یہ بھی قربانی کے موقع پر یہ قربان کی جاتی تھی۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ چھترا، دمبا، یہ اون والا جو جانور جس کو کہا جاتا ہے، جس کو زان کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری، ابو داود، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر قربانی کی 2 چھتروں کی، مینڈوں کی۔ کیسے تھے وہ؟ اقرنین، سینگوں والے تھے، چت کبرے تھے، اور بھی مزید اس کے اندر جو ہے نا وہ وضاحت موجود ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چھترا اس نسل سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ قرآن مجید کے اس آیت کے مطابق ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اسی آیت کے مطابق عمل کرتے تھے۔
اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اسی آیت کے اوپر عمل کیا جاتا تھا۔ یہ 4 جنسیں ہیں جن کو اس موقع کے اوپر قربان کیا جا سکتا ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب کچھ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں جی، کٹے کی قربانی، بھینس کی نسل میں سے کٹے کی قربانی جائز ہے۔ ان لوگوں کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے بھی کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کٹے کی قربانی درست ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہیمت الانعام کرنے کا حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی ہے، بھینس نہ کی ہے، نہ کٹا کیا ہے۔ کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں وجود کے اندر کہ آپ نے کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں کہ قربانی آپ نے اس کی ہو۔ میرے بھائیو، یہ بات ذہن کے اندر رکھنا کہ حلت اور حرمت کی بات نہیں کر رہا میں۔ حلال ہونا ایک الگ چیز ہے۔ قربانی ایک شرعی عبادت ہے۔ شرعی عبادت کے اندر عقل کو دخل نہیں ہوتا، اس کے اندر اتباع ہوتی ہے کہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا ہے اسی طرح کرنا۔ دوسری عبادات دیکھ لیں، حلت اور حرمت کے اندر یہ بات نہیں۔ حلت کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، تو ساری کی ساری باقی جن کو حرام نہیں کیا ساری حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال چیزیں بھی واضح ہیں، کچھ حرام چیزیں بھی واضح ہیں، وبینہما امور مشتبہات، کچھ درمیان کے اندر ایسے امور ہیں جو شبہ والے ہوتے ہیں، ان کے اندر اشتباہ ہوتا ہے۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان کی حلت اور حرمت کو شبہ کی وجہ سے نہیں جانتے، یا کچھ لوگ ان کو حلال سمجھتے ہیں، کچھ ان کو حرام سمجھتے ہیں، کچھ کے سامنے ان کی حلت واضح نہیں ہوتی، کچھ کے سامنے ان کی حرمت واضح نہیں ہوتی۔ معاملہ اس طرح چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے کے اندر یہ حلت اور حرمت کی بات نہیں، بات ہے شرعی قربانی کی۔ یہ جو ایک شرعی اطاعت ہے، یہ کیسے؟ تو کٹے کی قربانی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، اور نہ ہی کسی تابعی سے ثابت ہے۔ علا طول چلتے جائیں، کسی ایک شخص سے بھی کٹے کی قربانی ثابت نہیں۔ آ کے جب یہ بات کی جاتی ہے تو کچھ لوگ اس کے اوپر ایک بہت بڑی اپنی طرف سے دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں جی لغت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، لغت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کیا؟ جاموس نوع من البقر، الجاموس بھینس، نوع من البقر، یہ گائے کی ہی ایک نوع ہے، گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ کنہوں نے لکھا ہے جی؟ لغت دانوں نے۔ میرے بھائیوں، کیا لغت دانوں کو وحی آئی یا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوا۔ اس وحی کی موجودگی کے اندر صحابہ اکرام موجود تھے، صحابہ اکرام نے نہیں کی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ اب کسی لغوی نے کوئی یہ بات کہہ دی، اور میرے خیال کے مطابق یہ لغوی لوگوں نے بات کیوں کی؟ پیچھے اس کے کوئی نہ کوئی ایک سبب تھا، اور وہ سبب قربانی کا نہیں تھا۔ کسی صورت کے اندر کوئی اس کا وجود ہی نہیں ہے کہ کسی نے، کسی عربی جو ہے نا وہ لغوی نے یہ کہا ہو کہ قربانی کے اندر نوع من البقر۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ بھینس بھی ایک مال ہے، جس طرح اونٹ بھی ایک مال ہے، گائے بھی ایک مال ہے۔ جب یہ مال ایک حد سے آگے بڑھتا ہے، اس علاقے کے اندر یہ چیز بھینس ہوتی نہیں تھی، تو اب اس مال کی بھی آخر زکوٰۃ تو ادا کرنی ہے نا، چونکہ مال تو ہے۔
اگر اس کو اونٹ کے ساتھ لگاتے تو پھر کیا ہونا تھا، 5 اونٹوں کے اندر ایک بکری پڑ جانی تھی، 5 جو ہے نا وہ جاموس کے اندر 5 بھینسوں کے اندر ایک بکری، لیکن اس کے ساتھ اس کا ملاپ نہیں ہوتا تھا، نہ ہی اس کے ساتھ کسی قسم کی اس کی چلتی تھی۔ چنانچہ اب دیکھا کہ بکری کے ساتھ کریں اس کو 40 بکریوں تو بکری اور اس کا بھی بڑا فرق تھا، چھترے دمبے کے ساتھ پھر اس کا فرق تھا۔ چنانچہ دیکھا کہ گائے اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے تو گائے کا جسم اور اس کا جسم کم و بیش برابر ہوتا ہے، اور تعداد کے اندر چونکہ جب گائے 30 کی تعداد کے اوپر پہنچ جائے تو ایک طبیعہ زکوٰۃ کا اس کے اندر دینا پڑتا ہے۔ اب جس کی بھینسیں 30 کے اوپر ہو جائیں تو اس کو بھی ایک بھینس کا جو ہے نا وہ چھوٹا سا 1 سال کا بچہ دینا۔ یہ انہوں نے کہہ دیا کہ نوع من البقر، تم زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا یہ حکم زکوٰۃ تو ہر حال کے اندر ادا کرنی ہے، تو لہٰذا تمہیں اب اس کے اوپر قیاس کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ یہ سمجھ تو آتی ہے، لیکن یہ کہ قربانی کرنے والا ایک شرعی عبادت، یہ کسی لغوی نے کہا ہو کہ یہ شرعی عبادت کے اندر دونوں ایک چیز ہے، یہ آج تک نہ مجھے مل سکا ہے اور نہ الحمدللہ اللہ کے فضل میں کسی لغت کی کتاب سے یہ بات جو ہے نا وہ نکل سکتی ہے۔ پھر اگلی بات، کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہنے کی کہ دیکھیں جی یہ آخر ہے تو گائے جیسی ہے نا۔ بھائیو گائے جیسی کیسے ہے؟ ایک سمجھدار دانا بچہ اس کو سامنے کھڑا کر دیں، ایک قلعے کے اوپر بھینس کو باندھ دے، دوسرے قلعے کے اوپر گائے کو باندھ دے، اس بچے کو کہیں بیٹا یہ دونوں ایک ہے، عقلاً بھی کوئی اس کو ایک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گائے کے گوشت اور بھینس کے گوشت کے اندر فزیکلی میڈیکلی فرق ہے، دودھ کے اندر بھی فرق ہے، پھر جو نظام جفتی ہے دونوں کے اندر فرق ہے، ایک نسل دوسری نسل ہے ہی نہیں، کسی صورت کے اندر یہ ملاپ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اگر کوئی شخص پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا بھی لے تو عبادت کے اندر تو یہ بات بنتی نہیں۔ چلو جس کو کہتے ہیں بفرض محال، بفرض محال کوئی ایسا علاقہ آپ کو مل جاتا ہے جس کے اندر نہ کوئی بکری بکرا، کوئی چھترا کوئی نہیں، جو ہے نا وہ اس کے اندر گائے کوئی نہیں، اس کے اندر اونٹ کوئی نہیں، اس قسم کے یہ چاروں جانور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ذبح کیے جاتے تھے کوئی نہیں، صرف بھینسیں ہی بھینسیں ہیں، تو چلو اللہ کے حضور قربانی کرنے کے لیے پھر یہ تو سمجھ آتی ہے تو ان کی جگہ پہ ممکن ہے، گائے کی جگہ پہ نہیں تو کر لو۔ لیکن جب وہ چیزیں اصل موجود ہیں، اب پانی موجود ہو تو تیمم ہو سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تیمم کیسے ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گائے کی نسل، گائے کی قسم ہے ہی نہیں ہے، تو جب ہے ہی نہیں ہے تو گائے کے اوپر اس عبادت کے اندر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے، فضول قیاس ہے، کوئی اس کی حیثیت جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ پھر اس سلسلے کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ کی جاتی ہیں، لیکن یہ باتیں بالکل بے مقصد ہیں، کوئی اس کی جو ہے نا وہ حیثیت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، لوگو تم اس چیز کی اتباع کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کسی کی تم اتباع نہ کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی اتباع کرتے تھے، اسی کی اتباع کے اندر یہ جب ان کو کہا جاتا ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل دو، کہتے ہیں نا اس وقت تو یہ ہوتی نہیں تھی، بھائی جب ہوتی نہیں تھی تو اب تم نے کیوں کرنی ہے؟ چلو 2 منٹ کے لیے مان لیا، لیکن ایک ضد بازی ہے کوئی کہ میں نے ضرور یہ کام کرنا ہے۔ بھائی جب اللہ نے تمہیں دوسرے جانور دیے ہیں جو سنت کے اندر آتے ہیں، قرآن کے اندر موجود ہیں، چھوڑ دو، ضد کیوں کرتے ہو؟ خام خواہ ایک اختلاف اور افتراق ڈالنا اور ایسی چیز کے اندر فقہی منہ شگافیاں نکال کر کے، یہ نہ سنت کی خدمت ہے، نہ حدیث کی، نہ قرآن کی خدمت ہے۔
تو گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے وہ 4 قسم کے جانور ہیں۔ اونٹ مذکر ہو مؤنث، گائے مذکر ہو مؤنث، بھیڑ یہ بکری یہ مذکر ہو مؤنث، چھترا یہ مذکر ہو یا مؤنث۔ ان 4 نسلوں میں سے خواہ مذکر کر لے خواہ مؤنث کر لے، اس کی قربانی درست ہے، کوئی حرج والی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چوتھی بات کہ جو جانور ہم نے ذبح کرنے ہیں قربانی کے موقع پر، ان جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے، کس عمر کے جانور ہم ذبح کر سکتے ہیں؟ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، لوگو تم ذبح نہ کرو سوائے مسنہ کے، مسنہ تم ذبح کرو، ہاں الا ان یعصر علیکم، اگر تمہارے اوپر کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے فتذبحوا جزعۃ من الضأن، تو تم پھر ذبح کر سکتے ہو بھیڑ کی نسل میں سے جزع۔ اب مسنہ کسے کہتے ہیں؟ مسنہ کئی لوگ اس کا معنی کرتے ہیں دوندا، پنجابی کے اندر بھی دوندا، مسنہ کا معنی دوندا نہیں، عربی کا یہ لفظ نکلا ہے سن سے۔ سن کا مطلب کیا ہے؟ دانت والا، مطلب اس کا یہ ہے کہ جس کے دودھ کے دانت اکھڑ جائیں، گر جائیں، اور دوسرے دانت جو دودھ والے دانتوں کی نسبت چوڑے ہوتے ہیں وہ جب نکل آئیں، وہ 1 نکل آئے، وہ 2 نکل آئیں، وہ 3 نکل آئیں، وہ 4 نکل آئیں، وہ 5 نکل آئیں، وہ 6 نکل آئیں، وہ 7 نکل آئیں، وہ 8، وہ 10 نکل آئیں، جتنے نکل آئیں، ان سب کے اوپر لفظ مسنہ بولا جاتا ہے۔ کئی حضرات یہ سمجھ بیٹھے کہ جی مسنہ کا معنی دوندا ہے، لہٰذا اب دوندا ہی ہو سکتا ہے، چوگا اور چھگا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یہ ان کی عربیت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں المسنۃ السنی فما فوقہا، اور مجد الدین فیروز آبادی صاحب القاموس کہتے ہیں مسنہ کی بحث کے اندر فرماتے ہیں المسنہ ما طلع سنہ، مسنہ اس کو کہتے ہیں جس کا دانت نکل آئے، اور امام شوکانی فرماتے ہیں السنی فما فوقہ، جس کا ما نبات سنہ السنی فما فوقہ، جس کا دانت اگ آئے، اور وہ سنئی دوندے کو بھی کہتے ہیں، فما فوقہ دوندے کے اوپر چوگا ہو، چھگا ہو، اٹھا ہو، دسا ہو، یہ سب کے اوپر لفظ مسنہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب وہ جانور عمر رسیدہ ہو جاتا ہے تو اس کا گوشت نہ اتنا ذائقے والا ہوتا ہے، نہ جلدی وہ گلتا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر کوئی شخص یہ پہلی والی صورت اختیار کر لے مسنہ والی تو وہ بن سکتی ہے، لیکن یہ کہنا جی کہ مسنہ کا مطلب دوندا ہی ہے اور دوندا ہی کرنا ہے، اس سے اوپر نہیں کر سکتا، تو یہ بات جو ہے نا وہ اس کی درست نہیں ہے، یہ نہ ہی مناسب ہے۔ ہاں الا ان یعصر علیکم، اگر مشکل پیش آ جائے تو فتذبحوا جزعۃ من الضأن، پھر تم جو ہے کیا کرو بھیڑ کی نسل میں سے جزع کر لو۔ اب جزع کیا ہے اس کے متعلق بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں، کئی کہتے ہیں جی 6 مہینے کا ہو جائے تو وہ جزع ہے، کئی کہتے ہیں 8 ماہ کا ہو جائے جزع ہے، کئی کہتے ہیں 10 ماہ کا جزع ہے، کئی کہتے ہیں 12 ماہ سال کا جزع ہے۔ میرے بھائیوں، آخر اللہ کے حضور ہم نے ایک عبادت بجا آور لانی ہے، تو اب بجا آوری عبادت کی کرنے کے لیے کیا اختلاف کے اندر پڑنا چاہیے؟ یہ 12 مہینے کے جزے کو تو سارے کے سارے تسلیم کرتے ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ آخر اللہ کے حضور ہم نے عبادت کرنی ہے تو جو اتفاقی بات ہے وہ کیوں نہ مان لیں؟ یہاں بھی ہم نے آ کے جھگڑے بنا دیے، اور جھگڑے بھی عجیب قسم کے۔
جب منڈی کے اندر جاتے ہیں نا کوئی بکرا چھترا خریدنے کے لیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، یہ لیلے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا چھترے، ان کو تو ہم دیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ اس کا منہ کھول کر کے دیکھ لیں اس کی کیا حیثیت ہے۔ بکرے کو دیکھ لیتے ہیں، گائے کو بھولے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، چلو اونٹ کے متعلق بھی وہ بتا دیتا ہے یا دکھا دیتا ہے، لیکن یہ لیلے کے متعلق، چھترے کے متعلق تو تصور ہی ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، اگر کوئی یہ سمجھے حدیث کے مطابق وہ چھترے کو ہاتھ منہ کو لگانے لگے تو فوراً ان کا آجڑی جو آج کل بہت بڑا مفتی بنا ہوا ہے پہلے فتویٰ دیتے، پکا کھیرا لگ جاندہ ہے جی۔ اللہ اکبر، میرے بھائی تم اپنا مال بیچو۔ العیاذ باللہ، میں کسی کے اوپر تان نہیں کرتا، غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، استنجا کرنے کا پتہ نہیں، بلکہ اسی جگہ بازار کے اوپر لوگوں کے سامنے پیشاب کر کے استنجا بھی نہیں کرنا، لیکن اس موقع کے اوپر فتویٰ ضرور دینے کے لیے یہ شخص تیار ہے جی، پکا کھیرا لگ جاندہ ہے جی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا، کسی جنس میں سے تم نہیں ذبح کر سکتے، ہاں تمہارے اوپر مشکل پیش آ گئی۔ پر مشکل کیا؟ مشکلیں دو ہوتی ہیں۔ پہلی مشکل تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی جیب میں پیسے ڈال کر کے گئے ہیں منڈی کے اندر، آپ نے دیکھا ہے دوندے جانور یہ ہیں، مسنہ جانور ہیں، لیکن اتنے تھوڑے ہیں کہ وہ جتنے خریدار ہیں وہ ان کو پورے نہیں آ سکتے۔ اب لا محالہ مثال دینے لگا ہوں، 100 جانور وہ ہے تو لینے والے 20 کئی 100 ہیں، 1000 ہیں، تو اب 100 جانور 1000 کو پورا تو نہیں آ سکتا، وہ 100 لوگ لے جائیں گے تو باقیوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ مشکل ہے، تھوڑے ہیں۔ تو ایسی حالت کے اندر اب کوئی نہیں ہے، مل نہیں رہا، تو چلو تم جو ہے نا وہ 1 سال کا چھترا یہ تم جو ہے نا وہ لے لو، اس صورت کے اندر کہ وہ بہت قلیل مقدار کے اندر ہے، پورا نہیں آ رہا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان نے جیب میں پیسے ڈالے تھے تو وہ تھوڑے ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں ہے، کسی وقت جانور ملتا ہی نہیں ہے، کسی وقت تھوڑا ہوتا ہے، کسی وقت تھوڑا ہونے کے ساتھ ساتھ قیمت اس کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے۔ اب قیمت اس نے مثال کے طور پر 20,000 کا لینا تھا تو وہ 40,000 روپے کا وہ مسنہ ہے، تو 20,000 اور 40,000 وہ کیسے جو ہے نا وہ خرچ کرے؟ تو پھر اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تم جو ہے نا وہ اتنے کے اندر تم یہ جو ہے نا وہ کر لو کہ سال کا کھیرا تم لے لو تو وہ کر سکتے ہو۔ اب اس حوالے سے بہت سارے بھائی سستی کا شکار ہے، وہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا آرڈر اس کے متعلق جو ہے نا وہ کیا ہے۔ تو اس کے متعلق اچھا کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، وہ فرمان یہ ہے کہ نعمت الاضحیۃ الجزع، بہترین قربانی جزع ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت نہیں، ضعیف روایت ہے۔ اچھا، اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو تو پھر وہ قید لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ جزا بہترین قربانی ہے، تو پھر آپ ہی تو قید لگا رہے ہیں۔ ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجزع یوفی مما یوفی منہ السنی، لوگو جزع یہ کھیرا وہاں کفایت کر جاتا ہے جہاں دوندا کفایت کرتا ہے، کھیرا جانور وہاں کفایت کر جاتا ہے جہاں دوندا کفایت کر جاتا ہے۔ اب یہاں سے بھی کچھ لوگ نکالنے لگے، حالانکہ یہ بات نکلتی نہیں۔ اگر اس حدیث کو اس طرح لیا جائے کہ یہ عام ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ کھیرا اونٹ ہو پھر بھی جائز ہے، وہ کھیرا بکرا ہو پھر بھی جائز ہے، وہ کھیرا گائے بیل ہو پھر بھی جائز ہے۔ کیوں آپ نے فرمایا ان الجزع، بے شک جزا جو ہے یوفی پورا آ جاتا ہے، مما اس سے کہ یوفی منہ السنی جس کے اوپر دوندا پورا آ جاتا ہے۔ آپ نے یہاں کہیں بکرا یا چھترے کا کوئی خاص نہیں کیا، عام ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے اندر موجود تھے۔ اس حدیث کو پورا مستدرک حاکم بہقی کے اندر موجود ہے کہ ایک سفر کے اندر ہم موجود تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانیوں کا موقع آ گیا. اب قربانیاں ہم نے کرنی تھی، یہ گھروں والی قربانیاں. صورتحال دیکھی تو جانور کم تھے. ہم کیا کرنے لگے؟ یہ دوندے جانور کم تھے. ہم کیا کرنے لگے؟ ہم نے 2 کھیرے جانور دے کر کے ایک دوندا لینے لگے. بسا اوقات 3 جانور ہم کھیرے دیتے تو ایک دوندا جانور لیتے. اب یہ کتنا بڑا نقصان تھا. سفر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص موقع کے اندر فرمایا، او لوگو اب تمہیں کوئی حرج نہیں ہے، ان الجزع یوفی مما یوفی منہ سنی، کہ تم اپنا اتنا نقصان نہ کرو کہ 3 جانور جو ہے نا وہ دے کر کے ایک خریدو. کوئی بات نہیں، تم اس موقع کے اوپر اس جزا کو کر لو. تو یہ جزا اس صورت کے اندر درست جائز ہے کہ جب انسان کو جانور ملے نا یا اتنا قیمتی ہو. ویسے بہتر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، گوشت کھانا مقصود نہیں ہوتا ان دنوں کے اندر کہ خوب گوشت ہی کھائے، چھوٹا نہیں کھاتا تو چلو کوئی بات نہیں. بڑا کوئی دوندا جانور لے کر کے اس کے اندر جو ہے نا وہ پتی ڈال لے، اونٹ کے اندر پتی ڈال لے. ضرور بکرے اور چھترے کے اندر کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر اگر یہ عمل کر لے گا. ہاں البتہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کو نہیں ملتا تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے مشکل پیش آنے کی صورت کے اندر. ویسے مشکل کے علاوہ یہ کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اگلی بات ہی کہ کون سے جانور ہیں کہ جنہوں کو ہم قربانی کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر ذبح نہیں کر سکتے ان کے عیوب کی وجہ سے. 6 قسم کے عیب ہیں کہ کسی جانور کے اندر وہ 6 قسم کے عیب اگر آ جائیں، وہ 6 قسم کے عیب خریدنے سے پہلے آ جائیں، خریدنے کے بعد آ جائیں. وہ 6 قسم کے عیب والا جانور یا ان میں سے کسی عیب والا جانور یہ قربان جو ہے نا وہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں جامع ترمذی، ابو داود وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم خوب غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جانوروں کی آنکھوں کو بھی دیکھیں، جانوروں کے کانوں کو بھی دیکھیں. مزید سیدنا علی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَلَّا نُزَحِيَ، ہم قطعاً قربانی نہ کریں بِمُقَابَلَةٍ وَلَا بِمُدَابَرَةٍ، وہ جانور کے جس کے کان آگے کی طرف سے چیرے ہوئے ہوں، کٹے ہوئے ہوں، وہ جانور کے جس کے کان پیچھے کی طرف سے چیرے ہوئے ہوں، کٹے ہوئے ہوں، وَلَا خَرْقَا وَلَا شَرْقَا، اور نہ وہ جانور ہم ذبح کریں کہ جس کے کانوں کے اندر گول یا چورس سوراخ ہو، یا وہ جانور جس کے کانوں کے اندر لمبا چیرا ہو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے جانور کے ذبح کرنے سے منع کر دیا. کون سا؟ جس کی آنکھ کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہو، جس کے کان کے اندر کوئی ایسا گڑبڑ آ جائے کہ جو چیرا ہوا. اب یہ چیرا ہوا کان جانور جو ہے وہ چیرا تھوڑا آئے، کٹ تھوڑا لگا ہو یا زیادہ لگا ہو. کئی لوگ کہتے ہیں جی 4 انگلیوں تک، کئی کہتے ہیں جی چوتھا حصہ کان یا چوتھے حصے سے زائد ہو، کئی لوگ 2 انگلیاں. شریعت نے یہ کسی قسم کی حد بندی نہیں کی. اب وہ چیرا، یہ عام طور پر یہ آجڑی لوگ وہ کچھ تو خود کانوں کو چیر دیتے تھے کسی بیماری کی وجہ سے، یا کئی لوگ نشانی لگا دیتے کہ دوسرے ریوڑ کے ساتھ وہ خلط ملط نہ ہو جائیں. یہ خود اس نے کٹ لگایا ہو یا طبی طور پر کٹ جو ہے نا وہ لگ چکا ہو، ایسا جانور کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. صحیح حدیث ہے. مزید سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا ان نضحیہ، کہ ہم ذبح کریں بِأَعْزَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ، ایسا جانور جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو اور جس کا کان کٹا ہوا ہو.
سینگ ٹوٹا ہوا اعزب کا لفظ اس جانور کے اوپر بولا جاتا ہے جس کی سینگ کی ہڈی ٹوٹ جائے، وہ تھوڑی ٹوٹے یا زیادہ، سینگ کے اوپر ایک خول ہوتا ہے، وہ خول اگر اتر جائے تو اس کے لیے لفظ اعزب نہیں بولا جاتا۔ خول ثابت ہو، ہڈی ثابت ہو تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، اس کا سینگ نہیں ٹوٹا، خول اوپر سے اترا، اس کو اعزب نہیں کہا جائے گا۔ اگر ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو ایسا ہڈی ٹوٹا سینگ وہ جانور بھی ذبح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کان کٹا یہ جانور بھی ذبح نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے عرض کیا، ماذا یتقی من الضحایا، حضرت بتائیں تو صحیح کون سی ایسی قربانیاں ہیں کہ جن سے ہم بچنے کی کوشش کریں، کون کون سی قربانیوں کے اندر عیب ہیں ایسے کہ جو ہم بچیں ان سے، وہ نہ ہم ذبح کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الارجا بین ضلعها، پہلی وہ الارجا جو جانور گائے بھینس گائے بکرا چھترا اونٹ، ارجا جس کی ٹانگ کے اندر لنگڑا آ گیا ہے، لنگڑا جانور، بین ضلعها جس کا لنگڑا پن واضح ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ جانور لنگا کر کے ٹر رہا چل رہا ہے۔ کتنی بد نصیبی ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ایسے ایسے بد نصیب بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ وہ جانور لنگڑا ہوتا ہے، ٹیکا اس کو لگاتے ہیں، سن کرنے والا، اور وہ 24 گھنٹے تک کوئی اس کے اندر ایسی چیز نہیں محسوس ہوتی۔ جب بندہ وہ خریدار گھر میں لے کر کے جاتا ہے تو وہ ٹیکے کا اثر ختم ہوتا ہے تو وہ اس کا لنگا بھی اسی طرح آ جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کس قسم کے ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہماری کبھی اسلام کے اندر یہ تصور بھی کیا جا سکتا تھا کہ اس قسم کے بھی معاملہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ بنے گا؟ العیاذ باللہ۔ تو لنگڑا جانور، اب جو لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہے وہ نہیں کر سکتا، تو جس کی ٹانگیں ہو ہی نہ وہ بلا اولا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العورا بین عورہا، العورا عورا اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کی آنکھ کے اندر بینگا پن ہو، ٹیڑھی آنکھ سے وہ دیکھتا ہو۔ آپ نے فرمایا وہ جانور بھی تم ذبح نہ کرو جس کی آنکھ ٹیڑھی ہو، ٹیڑھے پن کے ساتھ دیکھتا ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ٹیڑھی آنکھ والا جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا تو کانا بھی نہیں کیا جا سکتا جس کی آنکھ خراب ہے، تو جو دونوں آنکھوں سے اندھا ہے وہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المریضۃ التی لا تنقی، وہ بیمار جانور بھی تم نہ کرو، التی لا تنقی جس کی ہڈیوں کے اندر مخ جو ہے نا وہ باقی نہ رہے، جس کی ہڈیوں کے اندر مخ باقی نہ رہے وہ بھی تم جو ہے نا وہ ذبح نہ۔ یہ عجفا، ہاں جی، اتنی لاگر، اتنی کمزور کہ جس کی ہڈیوں کے اندر مخ اور گودا باقی نہ رہے، اس کو بھی تم جو ہے نا وہ نہ کرو۔ اللہ کے حضور قربانی کرنی ہے تو جو بندہ خود کھانے کے لیے تیار نہیں تو وہ اللہ کے حضور کیسے اس کو پیش کرے؟ اور چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المریضۃ التی بین مرضها، وہ ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری واضح ہے، کھل چکی ہے بیماری۔ جانور کی بیماری عام طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، جتنی دیر تک وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے سمجھ آتی ہے بیماری۔ اگر کوئی ایسا جانور آپ لے کر کے آئے ہیں، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، آپ نے علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گیا ہے، کھانا پینا شروع کر دیا ہے، تو اس کے کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ کئی لوگ یہ کوشش کرتے ہیں بتانے کی کہ دیکھیں جی اگر یہ خرید سے پہلے کوئی عیب اس کے اندر نکل آئے تو وہ نہیں کر سکتے، خریدنے کے بعد کوئی عیب نکل آئے تو خیر صلاح ہے۔ یہ بات ان کی بے بنیاد اور غلط ہے۔ وہ اپنی طرف سے ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ روایت کیا ہے؟ وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں ہماری ایک جو ہے نا وہ ایک چکی والا دمبا تھا، اس کی چکی ایک بھیڑیا لے گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ذکر کیا تو پوچھا یہ خریدنے کے بعد، تو فرمایا جی بعد کے اندر آیا تو فرمایا کوئی عرض نہیں تم کر لو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ کیوں ثابت نہیں ہے؟ اس کے اندر ایک راوی ہے حارث اعور۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے لوگوں کو میں ملا ہوں، جتنے لوگوں کو میں، سب سے جھوٹا ترین بندہ جو جن کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی، جھوٹے اور بھی بہت تھے لیکن میری ملاقات سب سے جھوٹے بندے سے جو ہوئی ہے تو یہ حارث اعور۔ اب اس قسم کے لوگوں کی روایت، اچھا پھر بات یہ ہے یہ چکی تو ان عیوب کے اندر شامل ہی نہیں ہے۔ کسی قسم کا کوئی سر کے اندر زخم آ جائے، کوئی ٹانگ کے اندر زخم آ جائے، لنگا والا نہ ہو، کوئی جسم کے کسی اور حصے کے اوپر زخم آ جائے، اس زخم سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ روکا ہے نہ منع کیا ہے۔ 6 قسم کے عیب ہیں۔ کان کے اندر کوئی عیب ہو، اس کا جو ہے نا وہ یہ ٹوٹا ہوا سینگ ہو، اس کے اندر کسی قسم کی بیماری آ جائے، لنگڑا پن جو ہے نا وہ آ جائے، لاگر جانور، کمزور جانور ہو، آنکھ کے اندر خرابی آ جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 قسم کے عیب بیان کیے ہیں۔ ان میں سے کوئی عیب والا جانور وہ نہیں کر سکتا۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص گائے یا بکرا یا کسی چیز کو لے کر کے آیا، لٹاتے وقت وہ جانور اس کے اندر کوئی نقصان ہو گیا، وہ لنگڑا ہو گیا، اس کو بھی وہ ذبح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہانا ان نضحیہ، یہ نہیں فرمایا نہانا ان نشتریہ، ہمیں خریدنے سے منع نہیں کیا، ہمیں قربانی کرنے سے۔ تو قربانی کرتے وقت وہ جانور ان 6 قسم کے عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ اگلی بات کہ جانور یہ جو ہم نے ذبح کرنے ہیں ان کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے جو عیب کوئی نہیں ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم وہ جانور ذبح کریں گے تو اس ذبح کا وقت کیا ہے، قربانی کا وقت کیا ہے، اس کا ابتدائی وقت کیا ہے، اس کا انتہائی وقت جو ہے نا وہ کیا ہے۔ ابتدائی وقت اس کا عید کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ عید کی نماز کے بعد سے لے کر 10، 11، 12، 13 تاریخ۔ 10 تاریخ تو سارے جانتے ہیں، اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دن کے اندر کیا کرتے تھے، صحابہ بھی کیا کرتے تھے، دوسرے لوگ بھی، سارے اس پر تو اتفاق ہے۔ رہے باقی کے 3 دن تو سنن دار قطنی کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام التشریق کلھا ذبح، لوگوں تشریق کے جتنے دن ہیں سارے کے سارے یہ ذبح کے دن ہیں۔ اب تشریق کے دن کون سے ہیں؟ 11ویں، 12ویں اور 13ویں۔ صحابہ اکرام سارے اسی چیز کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں۔ یہ 3 دن ایام تشریق اور چوتھا دن یہ یوم النحر۔ ہاں البتہ یوم النحر اس کے اندر فضیلت زیادہ ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ سن چکے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہ، تو یہ آخری دن 10واں دن نیک عمل کے اعتبار سے۔ ہاں البتہ اگر کوئی دوسرے دن کر لے گا، تیسرے دن کر لے گا، چوتھے دن کر لے گا تو قربانی اس کی درست ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ایام التشریق کلھا ذبح، یہ سارے کے سارے ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔ ہاں البتہ ایک حدیث ہے مستدرک حاکم کے اندر، اس سے دوسرے دن کی بھی کچھ فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام عند اللہ، افضل الایام عند اللہ، لوگوں اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل دنوں میں سب سے افضل دن کون سے ہیں؟ یوم النحر و یوم القر۔ ایک تو یوم النحر 10 تاریخ کا دن ہے، اور یوم القر کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ اس کے بعد آنے والا 11ویں تاریخ کا۔ یہ عام طور پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام ہے، یعنی یوم النحر اور یوم القر یہ ان ایام کے اندر افضل ترین دن ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے 10 تاریخ کے بعد اگر 11ویں تاریخ کو کرے گا
تو پہلے کی نسبت یہ فضیلت کے اندر کمی آئے گی، لیکن بعد والے 2 دنوں کی بنسبت اس کے اندر تھوڑی سی فضیلت جو ہے نا وہ زائد ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ اس کا یہ وقت کے حوالے سے ایک اور بھی بات ہے کہ کئی لوگ اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قربانی جو ہے صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے اس وقت کے اندر کہ جو شہروں کے اندر جو ہے نا وہ رہتے ہیں، یعنی عید کی نماز پڑھ کے قربانی کرنا ان پر فرض ہے جو شہروں کے اندر رہنے والے ہیں۔ جو گاؤں کے اندر پنڈا میں رہنے والے نے ان کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھ کے قربانی کریں، وہ عید کی نماز سے پہلے بھی کر لیں گے تو ان کی قربانی ہو جائے گی، یہ کہتے ہیں۔ پہلی تو بات ہے میرے بھائیوں، کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف شہر والوں کے نبی ہیں کہ یہ گاؤں والوں کے بھی نبی ہیں؟ آپ جس طرح شہر والوں کے نبی ہیں گاؤں والوں کے بھی نبی ہیں، سب کے لیے حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بردہ بن نیار کو حکم دیا، آپ نے فرمایا کہ بھائی کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی نہ کرے۔ وہ کہنے لگے جی حضرت میں تو اپنی قربانی جلدی کر چکا ہوں، 2 چیزیں تھی، ایک تو میں نے سمجھا تھا کہ اس دن گوشت کھانا مقصد ہوتا ہے، ہمارے ہمسائے بھی ان کی حاجت کا بھی میں نے خیال لیا، تو میں نے سمجھا سب سے پہلے میں جو ہے نا وہ نمبر لے کے جاتا ہوں تو میں پہلے ذبح کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے بدلے کے اندر اور قربانی کرو۔ اچھا وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں، لا اضحیٰ ولا تشریک ولا جمعہ فی القریٰ، لا اضحیٰ کوئی عید الاضحیٰ نہیں، لا تشریکہ کوئی تشریک نہیں، ایام تشریک نہیں، ولا جمعہ اور کوئی جمعہ نہیں، فی القریٰ گاؤں کے اندر بستیوں کے اندر۔ اب یہاں سے وہ نکالتے ہیں جی کہ یہ اگر پہلے بھی قربانی کر لیں گے تو قربانی ہو جائے گی۔ میرے بھائیو عجیب قسم کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چلو اگر یہ تو پہلے روایت ثابت نہیں، 2 منٹ کے لیے ہم ان کی بات یہ تسلیم کر ہی لیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہی نہیں ہے پہلے کر لیں۔ ادھر تے تو یہ پتہ چلتا ہے لا اضحیٰ، بھائی کوئی عید الاضحیٰ ہے ہی نہیں، یہ تو سرے سے ان کی قربانی ختم ہو گئی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ لا تشریک، نہ ایام تشریک کا ان کے اندر سلسلہ ہے، نہ ان کے اندر قربانی کا سلسلہ ہے، اور نہ ان کے اندر جمعے کا کوئی سلسلہ ہے۔ یہ تو سب سے چھٹی مل گئی، یہ صرف اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے نماز سے پہلے کر لو جی تو پھر بھی ہو جائے گی۔ آخر شریعت بھی کوئی چیز ہے، کیا ہم نے یہی جو ہے نا وہ فقیہانہ منہ شگافیاں نکال کے شریعت کی مخالفت کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور لوگوں کو اس بات کی طرف آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس لیے ہمیں یہ انتہائی احتیاط سے کام لیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے عمل کی اتباع کرنی چاہیے۔ قربانی کے اندر شراکت کیسے ہو سکتی ہے، کتنی ہو سکتی ہے؟ ایک بکرا چھترا یہ ایک خاندان کی طرف سے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک خاندان، اس کے لیے ایک بکری ایک بکرا کافی ہوتا تھا تمہاری یہ مباحات والے کام سے پہلے، اب تم فقر و مباحات کے اندر آ گئے ہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایک خاندان جو ہے وہ ایک بکرا ایک چترا کر لے گا۔ اگر وہ ایک خاندان گائے کی قربانی کرنا چاہتا ہے یا اونٹ کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو ایسی حالت کے اندر گائے کے اندر 7 حصے زیادہ سے زیادہ، اور اونٹ کے اندر یہ گھروں والی جو قربانیاں ہیں اس کے اندر 7 بھی کر سکتا ہے، 10 بھی کر سکتا ہے۔ عمرے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر 7 گائے کے اندر بھی اور اونٹ کے اندر بھی 7 ہی ہیں، لیکن گھروں والی جو قربانی ہے اس کے اندر فرق ہے کہ اگر کوئی شخص اونٹ کے اندر 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 10 پتیاں ڈال سکتے ہیں تو اس کی اجازت موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم موجود تھے ایک سفر کے اندر، تو قربانیوں کا وقت آ گیا۔ فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ 7 وَفِي الْبَعِيرِ 10، ہم گائے کے اندر ہو گئے شریک کتنے؟ 7 افراد، 7 حصے ہم نے کر لیے، اور اونٹ کے اندر ہم 10 حصے۔ اچھا یہاں کوئی لوگ عجیب قسم کی بات کرتے ہیں جی یہ مدینے کے اندر اور گھر کے اندر تو نہیں نا، یہ تو سفر کے اندر بات، یہ تو سفر کے اندر تھے۔
اچھا جی چلو ٹھیک ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ اس لیے تھا کہ اونٹ یہ 10 بکریوں کے مد مقابل ہوتا ہے. جب آپ نے مال غنیمت کے اندر 10 بکریاں وہ قرار دے دی اونٹ کی تقسیم کرتے ہوئے, تو اس اعتبار سے ہو گیا. بھائیو حج کے اندر بھی کتنے حاجی ہوتے ہیں, وہ سفر کے اندر, سفر تو وہاں بھی موجود ہے, لیکن وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم اس کے اندر 10 شریک ہو سکتے ہو. اور یہاں لفظ بھی اضحیٰ والا ہے کہ وہ قربانیاں جو گھر کی قربانیاں ہیں. ویسے ایک آدمی ایک اونٹ بھی کر سکتا ہے, 2 مل کے بھی کر سکتے ہیں, 3 مل کے بھی کر سکتے ہیں, ایک سے زائد بھی کر سکتا ہے, جو اللہ توفیق دے, جتنی اللہ توفیق دے, کوئی حرج والی بات نہیں. البتہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا لازمی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اگر تم نے یہ دکھانا مقصود ہے, اتنے کروڑ کا اور اتنے لاکھ کا یہ جو ہے نا وہ ہم نے اونٹ لیا یا بکرا یا چھترا لیا ہے, بادام پستہ کھانے والا لیا ہے, اور لوگوں کے درمیان فخر و مباحات کرنے کے لیے, تو یہ قربانی کا اجر اور ثواب نہیں ہے. اللہ رب العزت کو نہ قربانی کی کسی قسم کے خون پہنچتے ہیں, نہ قربانی کے کسی قسم کے گوشت پہنچتے ہیں. ہاں قلبی کیفیت, جس ارادے اور جس نیت کے ساتھ تم نے یہ قربانی کی ہے, کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے, بیوی اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے, یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے؟ تو بس یہی چیز جو ہے نا وہ پیش نظر رکھی جائے گی. آخری بات وہ یہ ہے کہ گوشت کی تقسیم کس طرح جو ہے نا وہ کی جائے. میرے بھائیوں, آج کل ایک اچھا طریقہ چلا ہوا ہے, 3 حصے اس کے کر دیتے ہیں. کوئی بات نہیں, 3 حصے کر لیں, بڑی اچھی بات ہے. ایک اپنے لیے رکھ لیا, ایک عزیز و اقارب یہ ہدیہ تحفہ دینے کے لیے کر لیا, اور ایک حصہ صدقہ جو ہے نا وہ دے دیا. کوئی حرج والی بات نہیں ہے, خیر صلاح کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ سارے کا سارا صدقہ کر دیں پھر بھی کوئی حرج والی بات نہیں. البتہ ڈیپ فریزر یا فریج کے اندر آپ سارے کا سارا رکھ نہیں سکتے. کئی لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں, گائے کے اندر بھی پتی ڈال لیتے ہیں, یا گائے بھی کر لیتے ہیں, 2-4 بکرے بھی کر لیتے ہیں, بکرے سارے ذبح کر کے فریج سے رکھ لے, تو گائے غربا کے اندر درمیان کے اندر تقسیم کر دی. میرے بھائیو, تل کا اذن قسمت ضیزہ, یہ بے انصافی والی بات ٹھیک نہیں ہے. آخر گوشت تو آگے پیچھے بھی آپ موٹے لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, کھاتے رہتے ہیں. دیکھیں کسائیوں کے پاس پچھلے دنوں کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی وار نہیں ملتی تھی اتنے کھانے کے لیے. یہ کھانا مقصد نہیں ہوتا, بلکہ اطعم القانع والمعتر, وہ غربا اور وہ تنگ دست جو لوگ ہیں یا سفید پوش لوگ ہیں, اللہ کی رضا کے لیے ان کو کھلائیں. اللہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ راضی ہو جائے گا. قربانی کی کھالیں, ان کا مصرف بھی غربا اور مساکین ہے. میرے بھائیوں, کئی بچے اس بات میں احتیاط نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں, یہ رودا جن کو آنتڑیاں کہا جاتا ہے, یہ بچے لے کر کے جا کے فروخت کر دیتے ہیں اور وہ پیسے کھا جاتے ہیں. فروخت کرنا کسی بھی چیز کا یہ حرام اور ناجائز ہے. خواہ وہ کھال ہو, خواہ وہ رودا ہو یا گوشت ہو, کسی قسم کی کوئی چیز فروخت نہیں کر سکتے. اگر وہ کھال تم نے فروخت کی ہے تو اس کا جو پیسہ ہے وہ تم نے لازماً صدقہ کرنا ہے. ہاں گوشت کی حیثیت کے اندر جس طرح آپ اپنے کھانے کے لیے گوشت رکھ سکتے ہیں, تو یہ کھال بھی اپنے لیے رکھ کے کو مسلح کی شکل کے اندر آپ اس کو دباغت دے کے اس کو صاف کر کے چربی وغیرہ صحیح کر کے تو وہ رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق جو کہا گیا ہے اور جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علیہ الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک بارک اسمک. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. آپ کے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ترمذی کے اندر, ابو داود کے اندر, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ذبح کیے موجوعین. وہاں لفظ ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اور بھی خوبیاں اس کے اندر بیان کی گئی ہے. موجوعین, وہ دونوں خصی تھے جو آپ نے کیے. یہ خصی, یہ جانور, اس کا جو ہے نا وہ کیا اس کا نام ہے, گوشت اہنا زیادہ بہتر اور اچھا ہوتا ہے. یہ کوئی خصی کرنا عیب نہیں ہے. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم خصی نہ کریں. ہم خصی نہ کرنے سے مراد کیا ہے, یہ علماء امت مختلف بات کرتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ اکرام خاص ہیں, کئی کہتے ہیں نہیں بنو ہاشم خاص ہیں, کئی کہتے ہیں نہیں اہل مدینہ خاص ہیں,
کئی کہتے ہیں نہیں یہ شہری لوگ جو ہیں ان کو چونکہ تجربہ کوئی نہیں ہوتا، خام خواہ نقصان پہنچا دیں گے، خسی ہوگا نہیں، تکلیف دیں گے، تو جو آجڑی لوگ ہیں ان کا یہ کام ہے، یہ ان کے ذمہ رہنے دو، ہم یہ لوگ جو ہے نا وہ کام نہ کریں۔ جی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما زکیتم، جس کو تم نے پاک کر دیا ذبح، بسم اللہ اللہ اکبر، جب یہ اس کا خون دم مسفوح جس کو بہتا ہوا خون وہ نکل گیا، اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی چیز حرام نہیں، کوئی چیز مکروہ نہیں۔ ہاں البتہ اب آپ کی طبیعت کا مسئلہ ہے، کسی کا کسی چیز کے کھانے کو دل چاہتا ہے، سو بسم اللہ ٹھیک ہے کھائے، کسی کا کھانے کو دل نہیں چاہتا، حلت و حرمت اور کراہت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ سب کو طیب ہے، حلال ہے، درست ہے۔ اور ویسے عجیب بات ہے، یہ جو لوگ ہمیں یہ سناتے ہیں نا کہ خاص طور پر کہ بھائی یہ مکروہ ہے، بازاروں کے اندر زیادہ وہی کھاتے ہیں۔